او بھائی ماما سے شادی ہوئی ہے اس کی، شادی تو اس کی آپ سے ہوئی ہے. اگر کہیں اس کا جو ہسبینڈ ہے عورت کا وہ ماماز بوائے نکل آئے، یہ سب سے بڑا ٹراما ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا عورتوں کے لیے. نئی شادی ہوئی ہے، یا چلیں شادی آپ کی پرانی بھی ہو گئی ہے، میں یہ کام کر لوں، میں اپنی مدر کے گھر چلی جاؤں، میں ایسا کر لوں، اب ماما سے پوچھ لو. میں شاپنگ کرنے چلے جاؤں، ماما سے پوچھ لو. میں ایسے کر لوں، ماما سے پوچھ لوں. اتنا مسئلہ یہ ہے کہ فیملی پلاننگ بھی کرنی ہے تو امی سے پوچھیں. او بھائی فیملی آپ کی ہے، امی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں بہرحال ساس سسر بڑے ہیں، انہوں نے عمر گزاری ہے، عزت کرنی چاہیے، لیکن یہ ان کا حق نہیں ہے. وہ ایسے دونس نہیں آپ پہ جما سکتے، یہ کرو گے تو ایسے ہوگا، دال میں نمک کیوں کم تھا، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں ہے. یہ ان کا کرنا غلط ہے، کیونکہ گھر جو ہے وہ ہسبینڈ وائف اور بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. او بھائی ماما سے شادی ہوئی ہے اس کی، شادی تو اس کی آپ سے ہوئی ہے. اگر کہیں اس کا جو ہسبینڈ ہے عورت کا وہ ماماز بوائے نکل آئے، یہ سب سے بڑا ٹراما ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا عورتوں کے لیے. نئی شادی ہوئی ہے، یا چلیں شادی آپ کی پرانی بھی ہو گئی ہے، میں یہ کام کر لوں، میں اپنی مدر کے گھر چلی جاؤں، میں ایسا کر لوں، ماما سے پوچھ لو. میں شاپنگ کرنے چلے جاؤں، ماما سے پوچھ لو. میں ایسے کر لوں، ماما سے پوچھ لوں. او بھائی ماما سے شادی ہوئی ہے اس کی، شادی تو اس کی آپ سے ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ ایک چیز ہے کہ مرد کو اب یہ ایک مردانہ خصوصیت ہے. آج کل میں کہتا ہوں کہ بہرحال ہمارے معاشرے میں ایک مسکولینٹی کرائسس پایا جاتا ہے. مسکولینٹی کرائسس کیا ہے؟ کہ زیادہ تر مردوں کو آج تک مرد بننا ہی نہیں آیا. مرد بننا کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ آپ زلفیں سوار لیں، آپ ایسے ایسے کر کے چلیں، آپ کتنے ڈومینیٹنگ ہیں، کتنا آپ کو غصہ آتا ہے، کتنے آپ بات برداشت نہیں کر سکتے. اصل مرد ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، کتنی آنرشپ لیتے ہیں، کتنی آپ لیڈرشپ لیتے ہیں کہ وہ اس کو پتا ہو آپ کی بیوی کو کہ میں نے جو کرنا ہے، میں نے صرف اپنے ہسبینڈ کو کانفیڈنس میں لینا ہے، اپنے ماں باپ سے یہ خود ہی بات کر لے گا. لیکن دیکھیں آج کل ایسا نہیں ہے. تم نے امی سے پوچھا تھا؟ ابو سے بات نہیں کی؟ گاڑی میں ابھی بیٹھے ہی آ گیا، امی کو بتا کے نہیں آئی؟ پوچھا نہیں امی سے تم نے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے لگا تم نے پوچھ لی. جا کے پوچھ کے آؤ. اب وہ ذلیل ہو رہی ہے، بھائی تم پوچھ لو. یہ بات غلط ہے. یہ بات کیسے غلط ہے؟ دیکھیں اگین اس میں پھر ایک اور جو ٹراما ہے کہ اصل میں ماں باپ کی جو عزت ہوتی ہے نا، خدمت ہوتی ہے، وہ ہم پہ فرض ہوتی ہے. ساس سسر کی جو خدمت ہوتی ہے وہ ہم کرٹسی میں تو کرتے ہیں. عورت کو اپنے ساس سسر کی خدمت بھی کرنی چاہیے، عزت بھی کرنی چاہیے. ایک گھر میں رہتے ہیں نا، یا اگر علیحدہ بھی رہتے ہیں تو کرٹسی میں کرتے ہیں، لیکن یہ اس پہ فرض نہیں ہے. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے اس پہ فرض ہے. اگر وہ آپ کو کھانا بنا کے دیتی ہے اور اگر فرض کریں دال میں نمک کم رہ گیا تو آپ کو اس کو کہنا ہے بیٹی میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، بیٹی میں بلڈ پریشر کی مریض ہوں، کائنڈلی ذرا نمک کا خیال رکھیں. یہ نہیں کہنا تمہیں پکانا نہیں آتا، یہ کیا کیا تم کو، تمہاری ماں نے کچھ سکھایا نہیں، یہ نہیں کیا. اور بھائی گھر تو اس کا، اس پہ یہ فرض نہیں ہے. اتنا مسئلہ یہ ہے کہ فیملی پلاننگ بھی کرنی ہے تو امی سے پوچھیں. اور بھائی فیملی آپ کی ہے، امی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں بہرحال ساس سسر بڑے ہیں، انہوں نے عمر گزاری ہے، عزت کرنی چاہیے، لیکن یہ ان کا حق نہیں ہے. وہ ایسے دونس نہیں آپ پہ جما سکتے، یہ کرو گے تو ایسے ہوگا، دال میں نمک کیوں کم تھا، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں ہے. یہ ان کا کرنا غلط ہے، کیونکہ گھر جو ہے وہ ہسبینڈ وائف اور بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ جب ہسبینڈ اپنی وائف کی اور کیسے نہیں عزت کرتا، اس کو ٹیک فار گرانٹیڈ لیتا ہے. چپ کرو، تمہیں کیا پتا ہو، مجھے پتا ہے، میری بات سنو، میں ایسے کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ آج کل ایسے مسئلوں کی وجہ سے عورتوں کو اتنے زیادہ ذہنی و نفسیاتی مسائل ہو رہے ہیں نا. بہت ساری عورتیں آتی ہیں میرے پاس، وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے کہ کیوں رونا آتا رہتا ہے، دل نہیں لگتا میرا. جب ان سے پوچھو کہ جی کوئی پاس میں کوئی ٹراما لگا ہے آپ کو، یا کوئی ابھی سرکمسٹانسز خراب ہیں، تو نہ کوئی پاس کا بڑا ٹراما ہوتا ہے، نہ ہی کوئی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، بلکہ یہ سلو پوائزننگ ہوتی ہے جو اس کو آہستہ آہستہ اس کے ان لاز میں دے کے اس کو ایک طرح سے ذہنی طور پہ زچ کیا جاتا ہے اور اس کو ٹارچر کر کے مریضہ بنا دیا جاتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا. دیکھیں یہاں پہ تو عورتوں کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اٹھ سکیں، اپنی مرضی سے کھا سکیں، اپنی مرضی سے چل سکیں. اور پھر میں وہی کہنا چاہتا ہوں، جو شوہر اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا اور اپنے ان لاز میں، اپنی فیملی میں اس کی عزت نہیں کرواتا، وہ شوہر مرد ہی نہیں ہے. یہ مردانگی کی تعریف ہی غلط ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں اس سے حوالے سے، پھر میں اچھا دیکھیں ایک اور بات، شادی کر کے لڑکی آئی ہے، ظاہر سی بات ہے کم عمر کی ہوتی ہیں، چھوٹی عمر کی بھی لڑکیاں شادی کر کے آتی ہیں. اب ان کو پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن تھوڑا سا سپیس دی جاتی ہے، اگلے بس ہفتہ مشکل سے گزارتی ہے اس گھر میں. اس کے بعد نا اس کو فوراً بول دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کے جو سسر ہے نا وہ نماز کے وقت اٹھتے ہیں،
تو ان کو نا شوگر ہے, ان کو آپ نے سب سے پہلے اٹھ کے ناشتہ دینا ہے. اب وہ لڑکی جو کبھی اتنی جلدی اٹھی نہیں ہے, یا گھر پہ اس کے لاڈ نخرے اٹھائے جا رہے تھے کہ ظاہر سی بات ہے بیٹی, اب اس کو پہلے نا اسی چیز میں ڈال دیا. تو بھائی جب وہ لڑکی اس گھر میں آئی تھی تو اس سے پہلے کون ناشتہ دیتا تھا؟ ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا, کیا بھوکے رہتے تھے سسر, کھانے کو نہیں تھا ان کے. ایک اور پوائنٹ بول دوں پھر آپ اس پہ مجھے ایلیبریٹ کیجیے گا. اچھا, اب یہ جو ایک میری اپنی قریبی کہانی سناتی ہوں, میری کزن تھی, اس کو انہوں نے بچہ نہیں کرنے دیا 4-5 سال. اب اس کو خواہش کے ساری جو اور میری سہیلیاں ہیں, میری کزنز ہیں, ان کو تو شادی ہوتے کے ساتھ ہی بچے ہو گئے, تو اس کو لوگ بانجھ کہنا شروع ہو گئے. وہ بڑی پریشان, بڑی ٹرامے میں, میری امی کے پاس آ کے روتی رہتی تھی کزن. تو کیا کروں کیا کروں, وہ کہتے ہیں کہ جب تک امی اجازت نہیں دیں گی نا تب تک بچہ نہیں ہو سکتا. امی کی مرضی کے بغیر بچہ نہیں ہوگا. بھائی امی کی مرضی کیوں شامل, کیا ضروری ہے؟ وہ کہتی تھی کہ جب تک کہ اپنا گھر نہیں ہو جاتا نا ہمارا, ہم کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں بیٹا, جب تک ہمارا اپنا گھر نہیں ہو جاتا بچہ کما وما کے, تب تک کہ بچے کی دوسری ذمہ داری نہیں لانی ہم نے سر پہ. تو ہمیں ہمارا بچہ جو ہے نا رلانا نہیں ہے. وہ پاگل ہو جائے گا بچہ پیدا کر کے, کتنے خرچے ہوتے ہیں, کتنا ہی ہوتا ہے. پہلے گھر لے گا, یہ کرائے کے جو پیسے ہم ڈبے میں ڈال لیں گے ختم ہو, پھر بچے پہ خرچہ ہوں گے بھائی. اچھا, اب اس میں دیکھیں بالکل 2-3 چیزیں ہیں. ایسی ساسیں جو کہ اپنے بہو کے اور بیٹے کو اس طرح سے ان کی لائف میں انٹرفیئر کرتی ہیں نا, یقین کریں ایسی ساسوں کا علیحدہ سے ہی حساب ہوگا, ان کے گناہوں کا علیحدہ سے ہی حساب ہوگا. اب دیکھیں نا, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ اگر میری بیٹی جو ہے اس کا شوہر اس کی بات ماننی چاہیے اس کو. ہم اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈرڈز اور ہیں, لیکن کسی کی بیٹی جو میں اپنے گھر پہ لے کے آئی ہوں اگر اس کا شوہر اس کی بات مانے تو یہ تو نیچے لگا ہوا ہے, اس نے تو پیچھے سے تویز کر کے لائی گیا اس کے اوپر. لیکن وہی کام میری بیٹی کرے, اگر اس کا جو شوہر ہے, میری بیٹی کا شوہر, وہ اپنی مدر کی بات مانے تو جی وہ ساری فیملی ٹاکسک ہے, وہ تو لوگ ہی اچھے نہیں ہیں. لیکن اگر یہی کام ہم کریں تو ہم بڑے اچھے لوگ ہیں. اچھا, اس کا بھی دوسرا پہلو یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک عورت کا حق ہے کہ اس کا ہسبینڈ جتنا بھی افورڈ کر سکتا ہے, چاہے اس کو محل میں رکھے یا جھونپڑی میں رکھے, لیکن اس کو الگ رکھے. یہ عورت کا نہ صرف معاشرے میں حق ہے بلکہ اسلام نے بھی عورت کو یہ حق دیا ہے. عورت کا کچن علیحدہ ہونا چاہیے, یہ اس کا حق ہے, اس کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے, یا آپ اس پہ احسان نہیں کریں. اس کا واش روم, اس کی بیسک جو چیزیں ہیں وہ الگ ہونی چاہیے. چاہے آپ جتنا مرضی آپ افورڈ کرتے ہیں تو محل لے دیں, نہیں افورڈ کرتے تو بے شک جھونپڑی میں. اب کیا کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ, جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ گزارا کر رہی ہے, پس رہی ہے, ڈانٹ کھا رہی ہے, آپ کو بھی آپ سے بھی بےزتی کروا رہی ہے, ساری چیزیں کر رہی ہے, اور پھر کیا اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے, یہ کوئی ہم پہ احسان نہیں کر رہی, اپنی ڈیوٹی کر رہی ہو. اور بھائی وہ آپ پہ احسان ہی کر رہی ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ, آپ کے ان لاز کے ساتھ گزارا کر رہی ہے, وہ آپ کو فیور کر رہی ہے, یہ آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے. اب آپ دیکھیں اس کا اور بھی ایک اور دوسرا بھی پہلو ہے. دیکھیں صرف ایک چیز آپ سمجھ جائیں, وہ کہتے ہیں نا کہ اندازے میں اگرچہ شوق نہیں ہے لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. صرف ایک چیز سمجھ لے, لوگوں کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے کمپلین کی کہ مجھے شہد کی اسمیل آتی ہے. نبی کی فیورٹ چیز تھی شہد, کھانا بڑا پسند تھا. نبی نے شہد کھانا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا آپ کو یہ پسند نہیں, آپ کو اسمیل آتی ہے, میں شہد ہی نہیں کھاتا. اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اگر یہ سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے, اگر جتنے ماماز بھائی ہیں, اب اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہنی چاہیے. جو کہتے ہیں کہ جی میں ماما سے پوچھ کے آتا ہوں, میں بابا سے پوچھ کے آتا ہوں. ہم تو ابھی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں نا, جس میں پوچھنے کی بات ہو رہی ہے. پوچھ کے بچہ پیدا کرنا ہے, پوچھ کے تو زیور لینا ہے, پوچھ کے شاپنگ کرنی ہے, پوچھنا ہے کہ 2 جوڑے لے لے, ٹھیک ہے, ہر چیز پوچھنی ہے, گھر سے باہر جانا, بیٹھنا. بھائی وہ خود نہیں پوچھ سکتا اپنی ماں سے کہ میں, بھائی, اور بیٹا بھی ماں سے پوچھنے جا رہا ہے کہ میں اپنی بیگم کو لے جاؤں. آپ انفارم کر دیں میں جا رہا ہوں, ایک ادب ہوتا ہے کہ امی میں جا رہا ہوں شائستہ کو لے کے, تو ہم یہ نہیں پوچھ امی کیا لے کے جا سکتا ہوں. امی نے کہنا نہیں ابھی کچن اوندھا پڑا ہوا ہے, ابھی برتن دھونے ہیں, سارے پانڈے ویسی ہیں, نہیں ابھی رات دی روٹی بنانی ہے تو کھانا ہے, تو ابھی ابو نماز سے آئیں گے, گرم روٹی پروسنی ہے, تو نہ بیٹا. بھائی اچھا, اور ایک اور کچھ ساسیں ہوتی ہیں جو بیچ میں لیٹ کے سوتی ہیں بچوں کے, آپ کو پتہ ہے. اب بالکل دیکھیں کیسی بھی عورت جس کا شوہر مر جائے یا وہ بیوہ ہو جائے یا اس کے اور کوئی بچے نہ ہوں, تو وہ کیا کرتی ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے نا, جو اس سے بڑی جس سے محبت ہوتی ہے, کوئی اکلوتا بیٹا, وہ کہتی ہے نو میں تو بیچ میں لیٹ کے سوں گی. اب پوری رات وہ دونوں میاں بیوی ٹانگیں کوٹ رہے ہوتے ہیں, ایک ادھر سوتا ہے ایک ادھر سوتا ہے, اور وہ بیچ میں سو رہی ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, یہ فرسٹریشن ہے نا ایسی عورت کی
کہ جی ان کو اپنی زندگی گزارنے دیں. آپ نے اپنی زندگی گزاری نہیں, آپ نے شادی نہیں کی, آپ کے سارے اب آپ کے جو کام آپ نے کرنے تھے وہ کر لیے. اب بچوں کا ٹائم ہے, بچوں کو کیوں آپ غیر ضروری طور پہ انٹرفیئر کر رہی ہیں, کیوں ان کو ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہی ہیں؟ ادھر بیٹھ کے گئی ہیں میرے پاس, ادھر ایک ساس اور یہاں ان کے دونوں نا بہو اور بیٹا بیٹھے ہوئے, اور وہ پتہ ہے کس سینس میں کہہ رہی تھی, میں کہتی تھی زمانہ جہالیت ہے, وہ اتنے فخر سے کہہ کے گئی یہاں پہ, کہتی ہے میری نوں تے میرا بیٹا مینوں اینا پیار کردا ہے, میں انہاں دے بیچ سونیاں, میں انہاں دے کول سونیاں, بیچ تے سونیاں, جانے نہیں دیتا میرا بیٹا. اب دیکھیں نا, یہ ایک ایسی ٹاکسٹی ہے جس کو ہم بڑا رومانٹیسائز اور گلیمرائز کر رہے ہیں کہ جی میں درمیان میں ان کے سوتی ہوں, وہ تو میری بڑی عزت کرتے ہیں, وہ تو میرے بغیر تو رہتے ہی نہیں ہیں. اب آپ ان پہ ایک حد تک ظلم زیادتی کر رہے ہیں, یہ بالکل زیادتی کر رہی ہیں ساتھ جو کہ درمیان میں سوتی ہیں, لیکن ان چیزوں کو ہم نے بڑا گلیمرائز کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو صرف چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں نا ہم فضا, معاشرے میں اتنی اس طرح کی فرسودہ اور بغیر وجہ کی رسم و رواج چل رہے ہیں جس نے عورتوں کو ذہنی مرض کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. آپ اس میں دیکھیں کہ ایک چیز ہے کہ جی عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ جو مرد کہتا ہے کہ بیوی کہتی ہے یہ کر لوں, ایسا کر لینا چاہیے, جو کہتا ہے کہ میں اپنی ماما سے پوچھ کے آ رہا ہوں, وہ پھر ماما کا بیٹا ہی بن کے رہتا, شادی کیوں کی تھی, وہ اس کو ایک تو آئینہ. دوسری بات ایک اور میں چیز بتاؤں, معاشرے کی اتنی فرسودہ رسمات چل رہی ہیں نا جس کی وجہ سے عورتیں سب سے زیادہ اس وقت مظلوم ہیں, اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ مظلوم ہے. یہ میں ذرا تھوڑا سا ایک پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں شادی سے تھوڑا سا پہلے, کہ عام طور پہ آج کل زبردستی کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, ناپسند کی شادیاں, کہ عورت وہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہتی, آپ نے جی شادی کر دی. آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم اور ستم ہم ایک لڑکی پہ کیا کر سکتے ہیں, ماں باپ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہے, اسلام میں یا ہمارے معاشرے میں بھی شادی کا کیا مطلب ہوتا ہے, دل سے قبول کرنا. شادی یہی ہے نا, ہسبینڈ اور وائف نے ایک دوسرے کو قبول کیا, قبول ہے قبول ہے قبول ہے. اس کے علاوہ جو گواہان ہوتے ہیں یا جو لکھنا پڑھنا ہوتا ہے, جو گواہ ہوتے ہیں وہ اس چیز کے گواہ نہیں ہوتے کہ شادی ہے, گواہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے قبول کہا تھا. وہ شادی کی ضمانت نہیں ہے, وہ ضروری نہیں ہوتا. اور جو آج کل جو یہ کاغذ وغیرہ آ گئے ہیں, ریکارڈ وغیرہ, پہلے دور میں یہ نہیں ہوتے تھے, لیکن چلے اچھی بات ہے قانون میں چیزیں آ گئی ہیں, اس سے ذرا معاشرے میں اصلاح پیدا ہو رہی ہے. لیکن جو بنیادی تقاضا ہوتا ہے شادی کا وہ یہ ہوتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, کہ ہم نے ایک دوسرے کو قبول کیا. لیکن جب آپ کسی لڑکی کی زبردستی سے شادی کرتے ہیں, مثال کے طور پہ زبردستی, کوئی جسمانی زبردستی نہیں, لیکن ایموشنلی بلیک میل کر کے, اس کو ٹارچر کر کے کہ یہاں پہ کرنی ہے, ہماری عزت ہے, ہمارا یہ ہے وہ ہے اینڈ آل دیٹ, تو پھر مجھے بتائیں یہ قبول ہے کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ جب آپ نے اس کو زبردستی کر کے کر دی تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بالکل درست, کوئی مطلب نہیں رہا. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ہے سارے مزدوروں کو بھی اس دن چھٹیاں ہوتی ہیں, لیکن ان بیچاریوں کو چھٹی کی اجازت نہیں ہے. ان کا کام آپ نے ڈبل کر دیا. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے, آپ کو کسی کے گھر چلے جائیں, تب بھی ان کا کام ڈبل ہو گیا. تو بیوی سے زیادہ تو سستی مزدوری کوئی نہیں ہے. اور یہ ایسی امیوں نے بنایا ہوا ہے, اپنی بیٹی ان کی گھر آ جائے تو ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے یہ چغلیاں ایک دوسرے کی کرتی رہتی ہیں, لیکن اس بیچاری کو انہوں نے بالکل سستی مزدور بنایا. کرتی رہو بھی کام, مہمان آئے ہیں یہ تمہارے لیے زحمت ہے, کوئی تہوار آیا ہے یہ تمہارے لیے ایک زحمت ہے, تم نے زیادہ پسنا ہے, بس تمہیں اتنی اجازت ہے, ہاتھوں پہ مہندی لگا لو, منہ پہ میک اپ کر لو کہ ہاں بھئی تمہارے لیے بھی ایک تہوار آ گیا ہے, باقی کام تم نے جو ہے وہ ڈبل کرنا ہے. اب یہ مسئلے شروع کہاں سے ہوئے, لیٹ می کمپلیٹ دیٹ. اس میں جو کچھ غلط, جیسے میں نے بتایا فرسودہ رسمات ہیں, امی کیا کر رہی ہے, امی نا گلیمرائز کر رہی ہے چیزوں کو جو کہ غلط تھی. اچھا جو تمہارے ابو تھے نا وہ کبھی کبھی نا میری پٹائی کر دیتے تھے, ہاں ایک کبھی کبھی نا میری ٹانگ بھی ایک دفعہ توڑ دی تھی, لیکن دل کے بہت اچھے تھے. اچھا اس کے بعد تمہارے ابو نا غصے کے بہت تیز تھے, میرا تو اوپر والا سانس اوپر اور نیچے والا نیچے رہ جاتا تھا, لیکن دل کے بہت اچھے تھے. اچھا تمہارے ابو نا مجھے اپنی ان لا سے ملنے نہیں دیتے تھے, ماما کے گھر جانا ہوتا تھا, بھائی بہنوں سے ملنا ہوتا تو او ہو توبہ توبہ, 4 دن منہ پھلائے پھرتے تھے, بات نہیں کرتے تھے, میرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے, لیکن دل کے بہت اچھے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے غلط چیزیں جو ہم نے معاشرے میں سکھا دی نا, اب یہ جو چیزیں چل رہی ہیں, اب وہ کہہ رہی ہیں جی کہ اب میں نے سارے اپنی فرسٹریشن کے جو ایک طرح سے بدلہ ہے نا وہ تمہارے اوپر لینا ہے. میرے ہوتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہ کے تو دیکھو, میں دیکھتی ہوں کیسا شوہر, میرا تمہارا جو شوہر ہے, میرا بیٹا جو ہے وہ کیسے تمہیں تنگ نہیں کرتا. میں ساری عمر تنگ ہوئی ہوں, تو اب تم کیسے خوش رہو گی, میں اب نہیں کسی کو خوش رہنے دوں گی. جیسے میں نے بتایا
ایسی ساسوں کا الگ سے ہی ایک حساب ہونا ہے، ان کی معافی نہیں ہونی جنہوں نے اس حد تک اپنی جو اچھا اب دیکھیں کوئی رورل ایریاز میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کی جو امی ہیں انہوں نے کھیتوں میں بھی کام کیا، انہوں نے بچے بھی ایسے پالے، مٹی کے ہانڈے میں کام کر کے کھانا پکا کے بچوں کو کھلایا پلایا، ٹھیک ہے، اور دیوار کی پلائیاں ہوں، گھر بننا ہو، چیزیں ہوں، سویٹر، سب کچھ. اب ایک بچے نے باہر گیا، ملک سے باہر گیا، کمایا دھمایا، لائف سٹائل چینج ہو گیا، بڑے گھر میں آ گئے، اب امی بزرگ بن گئی ہیں، وہ کوئی نئے ماڈرن گھر کی لڑکی لے آیا، اچھے گھر کی، شریف گھر کی، مگر تھوڑے سے ماڈرن گھر کی لے آیا. اب پیچھے لڑکا تو ماڈرن ہو گیا کہ وہ باہر پڑھ کے آ گیا ہے، ڈگری بھی آ گئی ہے، اس کو اویئرنیس بھی آ گئی، مگر ہے ممیز بوائے. اب وہ گھر میں بیٹھا ہے تو امی کی بس ایک ہی بات جو ہے نا ہر وقت وہ ریپیٹ کرے گا، اور گھر والے بھی ریپیٹ. امی نے مجال ہے جو کبھی اپنے میکے میں قدم رکھا ہو شادی کے بعد، امی نے مجال ہے جو گھنٹہ لیٹ ہوئی ہوں ابو کو روٹی، اور روٹی دیتی بھی کس میں تھی، پھونک پھونک کے چولہے میں. یہاں پہ تو پراپر الیکٹرک چولہے پڑے ہوئے ہمارے گھر میں. امی کی مثالیں دے دے کے اپنی بیوی کی قبر کھود دے گا اور اس کا سپیڈ بریکر بنا دے گا، اس پہ سے جم کر کے جائے گا. یہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں یہ وہی چیز ہے نا کہ یہ ایک معاشرے میں اب تبدیلیاں آ وہ گئی. ان کا دور تھا، ابھی ان کا اس کا دور تھا، یہ بھائی. دور ہے. ہر شخص کو اپنا دور سنہری لگتا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ ایک کامن سی بات ہے. او ہمارے دور میں تو ایسا ہوتا تھا، ہر بندہ کہے گا ہمارے دور میں تو ایسا ہوتا تھا. وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کا سنہری دور تھا، آپ کے لیے ہوگا. میں نے ایسے بچے پالے، تم لوگ نے تو ایک تم لوگ سے تو یہ آج کل کے لوگوں کے لیے یہی دور ہے. اچھا نا دیکھیں ایک چیز ہے، اب جب معاشرہ ترقی کرتا ہے تو اس میں سب کو ہی فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں اس فضا جس صوفے پہ آج ہم بیٹھے ہیں، یہ میں اسی سے ریلیٹ کروں، یہ صوفہ جو ہے یہ پرانے وقت کے بادشاہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت سے زیادہ کمفرٹیبل صوفہ ہے. ان کے پاس یہ لگژری نہیں تھی. اور بھائی اب ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں تو اب ہم کیا کریں، ہم پتھروں پہ جا کے بیٹھ جائیں؟ یہ کوئی لاجیکل چیز بنتی ہے؟ دور کی بات ہے، بالکل دور کی بات ہے نا. آج ہم جس اے سی کے نیچے بیٹھے ہیں یہ لگژری بڑے بڑے بادشاہوں کو کے نصیب میں نہیں تھی. وہ ایسے پنکھے سے ہوا دیتے تھے. جس گاڑی میں ہم سفر کرتے ہیں اتنی اچھی آرام دہ گاڑی بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں تھی. اب ہم کہیں اس چیز کی ناشکری کریں تو دیکھیں وہ ان کا دور تھا، یہ ہمارا دور ہے. آج مڈل کلاس شخص کے پاس وہ سہولتیں موجود ہیں. تو اگر آپ کے پاس نہیں تھی، آپ کی بہو کے پاس آ گئی ہیں، تو یہ چلے دور کا قصور اگر ہے تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس کو تانے دینا، اس کو کیوں کرنا؟ اور پھر اس میں ایک چیز دیکھیں نا، آپ نے اگر اس طرح سے کر کے وہ پھونک پھونک کے جو کھانا پکا کے پکایا تھا، آج کل دیکھیں میں آخری بات کرتا چلوں، اپنی ڈائریکشن درست کر لیں. چاہے ہاؤس وائف ہے آپ کی بہو یا باہر ہے، اس پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ لا دیں. آج کل پروفیشنل عورتوں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے باہر کے کام کرے، کما کے بھی لائے، اس کے بعد گھر کے کام کرے، ساس سسر کے نخرے بھی اٹھائے. خدا خیال کرے، یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. بہوؤں کو زندگی جینے دے، زندہ رہنے دیں. ویری نائس. اور آخری میں بریک سے پہلے آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنی بہوؤں سے جس نے زیور لی ہیں، جو یہ میرا شو دیکھ رہا ہے، شرمندہ ہوئے بغیر آج ہی ابھی کے ابھی اٹھیے گا یہ سیگمنٹ دیکھنے کے بعد، اور جا کے اپنی تجوریہ سے ان کا زیور جو آپ نے دیا ہے وہ بھی، جو آپ کو میکے سے ملا ہے وہ بھی، وہ سارا کچھ لے کر آئیں آپ، اللہ کے بہو کے حوالے کریں. اور بیٹے کو بھی بولیں کہ ہر چیز مجھ سے پوچھنے کی تو اگر اس کو ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اپنے میکے جانا چاہتی ہے تو تم سے پوچھے، تم دونوں کا آپس کا تعلق ہے، تم سے پوچھے چلے جائے، تم دونوں کی کیمسٹری ہونی چاہیے. اگر وہ اپنی ماں کو بلانا چاہتی ہے تو وہ تم سے پوچھے، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور ہر وقت اس کو تانا نہ مارے کہ میں ایسی تھی تم کیا ہو، میں ایسی تھی تم کیا ہو، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ مت بولیں کہ بیٹے کا منہ نکال دیا ہے، چھوٹا سا ہو گیا ہے، کمزور سا ہو گیا ہے، کیا اس کو کچھ کھلاتی پلاتی نہیں، صحیح خیال نہیں رکھتی. پلیز آج کے بعد آپ سے ریکویسٹ ہے اپنی بہو کا خیال رکھیں. بریک.